بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی انسان آسمان کو حکم دے اور بارش برسنے لگے، زمین کو حکم دے اور فصلیں اگائیں، کسی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے، لوگوں کو جنت اور جہنم دکھانے لگے، تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے یا وہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں لے جاتا ہے قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنے کی طرف، فتنہ دجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سوچئے، جس فتنے سے انبیاء کرام بھی خوف کھاتے ہوں، وہ عام انسان کے ایمان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو دجال کے آنے کی منتظر ہے، اور وہ قوم ہے یہودی قوم۔ آخر کیوں؟ یہودی دجال کو کیوں اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تقریباً 3000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عظیم سلطنت قائم تھی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو انسانوں، جنات، جانوروں اور پرندوں تک پر قائم تھی۔ یہی دور یہودی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ آج بھی یہودی اسی دور جیسی عالمی طاقت کا خواب دیکھتے ہیں جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قوم میں اختلافات اور نافرمانیاں پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا۔ اللہ کے احکامات بدلے، بعض انبیاء کو قتل کیا۔ آخرکار اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 586 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ شہر جلا دیا گیا، ہیکل سلیمانی گرا دی گئی، ہزاروں افراد قتل کیے گئے، تقریباً 30,000 یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ دور تاریخ میں بابلی اسیری کہلاتا ہے اور یہودی تاریخ کا سب سے بڑا زوال مانا جاتا ہے۔ اس تباہی کے بعد یہودیوں میں یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ ایک دن ایک مسیحا آئے گا جو انہیں دوبارہ طاقت اور سلطنت دلائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہی حقیقی مسیحا تھے۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور قتل کی سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو مکمل تباہ کر دیا۔ دوسرا ہیکل بھی گرا دیا گیا، صرف دیواریں گریا باقی رہی۔ یہودی فلسطین سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد صدیوں تک یہودی دنیا بھر میں بکھرے رہے، لیکن ان کا ایک خواب زندہ رہا۔ یہودی عقیدے کے مطابق مسیحا اس وقت آئے گا جب تمام یہودی فلسطین واپس آ جائیں۔ اسلام ہمیں صاف بتاتا ہے، اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جھوٹا مسیحا دجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پیروکاروں میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی۔ احادیث کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، نوجوان ہوگا، 40 دن میں پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، بارش اور قحط پر بظاہر قابو رکھے گا، زمین کے خزانے نکالے گا، جنت اور جہنم کا دھوکہ دے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ فتنہ ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق کے سفید مینار کے پاس نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ یوں فتنہ دجال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟
کیا ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں گے؟ کیا ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغاموں کو پہنچائیں۔